آج ہم اپنی ویڈیو میں جانیں گے کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں اور ان مخلوقات میں کس وجہ سے جنگ ہوئی، اور شیطان ابلیس اور جس کا نام عزازیل تھا اس کے ماں باپ کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری وہ مخلوق جسے ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے جوڑے پیدا نہیں کیے بلکہ وہ صرف اللہ کا حکم ماننے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور ناری وہ مخلوق ہے جسے ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سمون نام کے جن کو پیدا کیا گیا، جس کے بعد اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان کی نسل خوب بڑھ کر پورے روئے زمین پر خوب پھیل گئی۔ شروع میں ناری مخلوق یعنی کہ جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت گزار مخلوق تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی اور وہ نافرمان ہو گئے۔ انہی جنات کی نسل میں سے ایک جن جلیپا اور اس کی بیوی تبلیس تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہادر اور چالاک اور شاطر تھا۔ وہ دور جنات کا بہت عروج کا دور تھا اور پورے روئے زمین پر جنات کافی تعداد میں موجود تھے اور وہ زمین پر کافی فساد اور لڑائی جھگڑا پھیلاتے تھے اور وہ اللہ کی نہایت نافرمان مخلوق میں شامل ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جنات سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے زمین پر آ کر جنات کو کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور یہ سب نافرمانیاں چھوڑ دو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات نہ مانی اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں عزازیل کے والدین جلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس جنگ میں فرشتوں کو فتح حاصل ہوئی اور جنات کو شکست، اور عزازیل کے والدین بھی اس میں مارے گئے۔ بہت سارے جنات کو قیدی بنا کر آسمان پر لایا گیا جس میں عزازیل بھی شامل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں کے حوالے کیا اور انہیں تاکید کی کہ اس کی بہت اچھی تربیت کی جائے اور اسے تمام تعلیم دی جائے۔ عزازیل کی بہترین پرورش کی گئی اور اسے بہترین تربیت دی گئی جس کے نتیجے میں وہ بہت قابل بن گیا اور اس طرح وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی ہزار سال تک وہ جنت کا خزانچی بھی رہا اور کئی ہزار سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا اور بڑے بڑے اللہ کے مقرب فرشتے اس سے تعلیم حاصل کرتے اور وہ اپنے پرہیزگاری اور عبادت کی وجہ سے عابد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نہایت مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے ہی تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے، اور عزازیل اللہ کے نہایت ہی مقرب ترین فرشتوں سے بھی آگے نکل گیا۔ ایک دفعہ عزازیل نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو عزازیل کافی سالوں تک روتا رہا کہ آخر وہ کون ہوگا جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، ایسا کون سا شیطان ہے جس سے تیری پناہ مانگی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ایک ایسی مخلوق بھی ہوگی جس کو میں نے اپنی ہر نعمت سے نوازا، لیکن وہ میری نافرمانی کرے گا تو وہ شیطان مردود بنا دیا جائے گا۔ تو عزازیل ہزاروں سال تک روتا رہا اور وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ آخر وہ کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کا پھٹکارا ہوا بن جائے گا۔ عزازیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، آخر وہ شیطان مردود کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو بہت جلد اس کو دیکھ لے گا۔ اور یہ سننے کے بعد عزازیل پھر کئی ہزار سال تک عبادت میں مشغول ہو گیا، پناہ مانگتا رہا کہ آخر وہ کون ہوگا جو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا اور پھٹکارا ہوا بنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا اور زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی حاصل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ پھر اسے بنانے کے بعد روایات کے مطابق 40 سال تک اسے وہیں رکھ چھوڑا۔ عزازیل جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اس پتلے کو اذیت دیتا اور مارتا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں۔ جب وہ اسے مارتا تو اس میں سے مٹی کے کھنکھنانے کی آواز آتی۔ اس کی نفرت کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اب زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے گا۔ عزازیل اس سے حسد محسوس کرنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ میرا زمین پہ خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، تو عزازیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے تکبر کیا۔ تکبر کی بنا پر وہ عزازیل سے ابلیس بنا دیا گیا اور ایک پھٹکارا ہوا شیطان مردود بنا دیا گیا۔ بہت جلد ہی اس نے جان لیا کہ آخر لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا ذکر تھا، آخرکار وہ شیطان مردود وہی تھا۔ تکبر اور غرور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جس کی سزا وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے شخص کے لیے کوئی مقام نہیں۔